اللہ کی نظریے کے ساتھ بندہ بھی بیعت کر سکتا ہے، عورت بھی بیعت کر سکتی ہے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، عورت پیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گی، عورت پیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گی۔ یہ سلسلے کی ایک بات یہ بھی ہے، جہاں پر اس کا شوہر بیعت ہوگا، جہاں پر اس کا شوہر بیعت ہوگا، عورت کی ایٹومیٹک وہاں پر بیعت ہوگی۔ اگر حصول برکت کے لیے، وہ توبہ کرنے کے لیے، اس سے گناہ ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ اس کی زندگی میں آ گیا، وہ توبہ کرنے کے لیے بیعت شیخ کے پاس جائے گی اپنے شوہر کو ساتھ لے کر، یا زیادہ سے زیادہ برکت کے لیے پیر کا کپڑا پکڑ لے گی، نسبت جوڑے گی نا، پیر کا کپڑا پکڑ لے گی اور توبہ کرے گی۔ پیر توبہ کروائے گا، بیٹا پڑھو کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گی، میں وہ فلاں برا عمل نہیں کروں گی، فلاں برا عمل نہیں کروں گی۔ یہ عورت کی بیعت ہوتی ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں نا حضرت امیمہ ایک سرکار کی صحابیاں ہیں، پہلے مسلمان نہیں تھی، تو اس نے سرکار کی بارگاہ میں جا کر کی، یا رسول اللہ میں آپ کی بیعت کرنی چاہتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میرا ایک کام ہے۔ کیا؟ کہ جی میری فلاں سہیلی ہے، وہ میری شادی میں آئی، اس نے یہ کام کیا، میں بھی اس کی شادی میں جا کے یہ کام کرنا چاہوں گی۔ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیں رقص کرنا یا ڈانس وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں، لیکن اگر ایسا کام کیا ہوگا، ہو سکتا ہے سرکار نے منع بھی کیا ہو، لیکن اس نے کہا کہ میری سہیلی نے میری شادی میں کیا، میں بھی جا کے کرنا چاہتی ہوں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے توبہ کروا دیں۔ اس وقت تک اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، یہ بھی سماعت فرما دیں، اس وقت تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں آئی تو آگے ہاتھ بڑھائے نا، جیسے مرد بیعت کرتے ہیں، آگے ہاتھ بڑھائے، میرے نبی نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیے، فرمایا تجھے نہیں پتا میں غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگاتا، کپڑا پکڑا دے۔ میرے نبی نے اپنا کپڑا بھی نہیں دیا۔ عورت صرف توبہ کر سکتی ہے، بیعت کر سکتی ہے اس انداز سے، لیکن جیسے مرد بیعت ہوتے ہیں ویسے عورت بیعت نہیں ہو سکتی۔ یہ قبلہ شاہ پیر صاحب صوفی صاحب بیٹھے ہیں، آصف جوید صاحب، یہ بھی ہو سکتا ہے اپنے سلسلے میں بیعت کرتے ہوں، اگر نہیں کرتے تو کیا کریں گے بتا؟ اگر کرتے ہیں تو اس انداز سے بیعت کروانا ہے جو میرے نبی کی شریعت ہے۔ آگے یعنی کہ سب سے پہلے اس کلاس میں داخلہ لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کرنی پڑے گی۔ بات کو سمجھنا ذرا، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ توبہ کا، توبہ کرنی ہے۔ اب جب ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا کرم فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام دے گا۔ پتہ ہے وہ انعام کیا ہے؟ ہمیں وہ جو انعام ملے گا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سواد سے مراد صالحین۔ اب دوسرا لفظ کیا ہے؟ سواد کا۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ ساری بولو، سواد کا۔ جب ہم توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صالحین کی صف میں شامل فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا یہ میرا صالح بندہ ہے۔ یہ صرف پیروں کے لیے نہیں ہے، آپ اب اس پر عمل کریں گے۔ نبوت کے دروازے بند ہیں، ولایت کے دروازے کھلے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ یہ کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا کہ یہ پیروں کے گھر میں پیدا ہوگا تو یہی اللہ کا ولی بنے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ عمل کرنے سے، خدا کو منانے سے، مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے، اور سب سے بڑی جو بات ہے خدا کا ذکر کرنے سے صرف ولی بندہ نہیں بنتا جب تک اس کے دل کے اندر محبت پنجتن نہ ہو۔ جسے پنجتن سے پیار نہیں، ہمیں اس کے کلمے پر بھی اعتبار نہیں۔ جب تک بندہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، اور جب تک مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کی آل سے محبت نہیں کرتا، صحابہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں کرتا، بندہ ولی نہیں بن سکتا۔ مجھے دکھاؤ کھا وہ جو دوسرے فرقے کہتے ہیں جی ولی کہاں پہ لکھے ہیں، جی فلاں کہاں پہ ہیں، ان میں کتنے دربار بنے ہوئے ہیں، کتنے کے عرس ہو رہے ہیں، وہ تو اس چیز کے قائل ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے یہ صالح بندے ہیں۔ تو ہم میں سے جو بندہ صالح عمل کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے اپنے مقبول بندوں کی صاحب میں شامل فرما لے گا، صالحین کی صاحب میں شامل فرما لے گا۔ جب صالحین کی صاحب میں بندہ شامل ہو جائے گا نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقام اور دے دے گا، اس کا مقام اور بڑھ جائے گا، اس کا عہدہ بڑھ جائے گا، اس کی سٹیج بڑھ جائے گی، اس کا رتبہ بڑھ جائے گا۔ اگلا لفظ ہے واو کا۔ کیا لفظ ہے؟ آواز بند کرتی یار، تھوڑی کھول دے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو تھوڑا سا مقام اور دے دے گا۔ اس کو وا سے مراد ہے ولایت، ولایت سے مراد ولی ہوتا ہے، ولی کا مطلب اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد صالح بندوں میں بندہ چلا جاتا ہے، پھر رب فرماتا ہے یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ولی ہے، یہ میرا دوست ہے۔ جب دوست بن جاتا ہے پھر دوسرا بندہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ اے بندے، مثال کے طور پہ قبلہ پیر سید مطار شاہ صاحب یہاں پر جلوہ گر ہیں، ان سے کوئی پوچھے حضور آپ نے مقام یہ کیسے پایا، تو یہ کہیں گے میرے والد کے ساتھ، میرے مرشد کے ساتھ محبت تھی۔
تو پوچھا جائے گا بندہ خدا تو ولی کامل کیسے بن گیا، تو اللہ کا دوست کیسے بن گیا؟ پھر وہ کہتا ہے کہ میں فا کے اندر گیا ہوں، آخری لفظ فے کا ہے نا، میں فا کے اندر گیا ہوں۔ فا سے مراد پتہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے 3 ہی سیڑھیاں ہیں۔ کتنی سیڑھیاں ہیں؟ سارے بولو کتنی سیڑھیاں ہیں؟ 3 سیڑھیاں ہیں۔ ایک سیڑھی مرشد کی ہے، دوسری سیڑھی رسول اللہ کی ہے، اور تیسری سیڑھی جا کے خدا کی ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ یہ تو مقام تو نے کیسے حاصل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں فنافل شیخ ہوا تھا، میری محبت میرے مرشد کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب مرشد کی بارگاہ میں بندہ پہنچ جاتا ہے، ڈائریکٹ خدا تک نہیں پہنچتا، ڈائریکٹ مدینے والے تک بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ مرشد کی ہے، سب سے پہلے وہ مرشد کی بارگاہ میں جائے گا، مرشد لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، ڈائریکٹ نہیں، مرشد کی بارگاہ میں جاؤ گے، مرشد لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے گا وہی خدا تک پہنچ جائے گا۔ تیرے موٹے موٹے ہیں، لوگ تجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اے بلال یہ مقام تو نے کہاں سے پایا؟ بلال کہتا ہے مجھے عشق ہو گیا تھا مصطفیٰ کے ساتھ، جب مصطفیٰ سے عشق ہویا وہ رنگ کا کالا بلال جو تھا رب کا پیارا بلال بن گیا۔ ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں یہ ہمیں مقام ملے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں یہ رتبہ ملے، تو آ جاؤ اس کریم آقا کی بارگاہ میں، جس کریم آقا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ سے بات کی تھی۔ اے موسیٰ تو کہتا ہے پردہ اٹھا، حجاب اٹھا، چہرہ دکھا، ارے مجھے تو موسیٰ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کہا کہ مولا میں تجھے دیکھ نہیں سکتا یا تو نظر آ نہیں سکتا، تو آواز آتی ہے موسیٰ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا۔ شاعر لکھتا ہے اے موسیٰ مجھے نہ تو دیکھے نہ نگاہ انبیاء دیکھے، اے موسیٰ مجھے نہ تو دیکھے نہ نگاہ انبیاء دیکھے، اگر مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔